اگر ہم خدا کے احکامات کو مانتے ہیں، خدا کے قانون کو مانتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں اپنی مقدس قوم بناتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس نے کہا کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو، اور کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں مقدس متی کی انجیل 22واں اس کا باب ہے اور اس کی 14ویں آیت کے اندر ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ کیا ہیں؟ تھوڑے۔ بلائے ہوئے بہت ہیں، آپ دنیا میں دیکھیں بے شمار بلائے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، چرچز بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے اجتماع بھرے پڑے ہیں، لیکن برگزیدہ آپ کو بہت ہی کم نظر آئیں گے۔ اب برگزیدہ کیا ہے؟ چنے ہوئے۔ برگزیدہ کیا ہے؟ خدا کے پسندیدہ لوگ۔ برگزیدہ کیا ہے؟ جن کا خدا نے انتخاب کیا ہے، جو گناہ سے دور رہتے ہیں، جو دنیا کی باتوں سے، دنیا کی بھیڑ سے دور رہتے ہیں، خدا ان کو جو ہے وہ برگزیدہ بناتا ہے۔ اور پھر مقدس پطرس فرماتے ہیں کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو۔ اب ہم نے دیکھ رہے ہیں ہم کس فرقہ سے؟ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، تو پھر کیا ہمارا شاہی لباس ہے، ہماری شاہی گفتگو ہے، ہماری شاہی خوراک ہے؟ ہم کیا شاہانہ انداز کے ساتھ ہم چل رہے؟ ہم خدا کے احکامات، خدا کے قوانین کے مطابق چلیں؟ یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند کے لیے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت جو ہے وہ ٹھہرے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ خدا نے ان کو اپنی خاص امت جو ہے وہ بنا لیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا میں ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو پھر میرے اندر کیا خصوصیات ہیں، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں؟ کیا میں صرف ٹائٹل لے کر گھوم رہا ہوں؟ ہدایات کے مطابق نہیں ہم چل رہے، قوانین کے مطابق ہم نہیں چل رہے، اور احکامات کے مطابق ہم نہیں چل رہے، خدا کے کلام سے، سچائیوں سے ہم دور ہیں، تو پھر ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ہم کیسے برگزیدہ نسل بن سکتے ہیں۔ اب لاویوں کو دیکھتے ہیں، لاوی جو ہے اس ڈھالے ہوئے بچڑے میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ یہ قبیلہ ایک الگ تھلگ، کیوں لاویوں کو خدا نے ذمہ داری دی؟ کیوں لاویوں کو کہانت دی گئی؟ کیوں ہیکل کی ذمہ داریاں لاویوں کو دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کو مان لیا تھا۔ خدا کے حکم کو ماننا جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی افضل بات ہے جب ہم خدا کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور پھر جب ہم شاہی کہنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب روحانی طور پر ہم بادشاہ کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں یسوع مسیح بادشاہ کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، یسوع مسیح بادشاہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ابدی بادشاہ کے وارث جو ہے وہ بن گئے۔ اگر ہم ابدی بادشاہ کے وارث بن گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہمارا چال چلن یہ اب الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ پھر ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے۔ ہم دنیا کے سارے کام کرتے رہتے ہیں لیکن نعرہ ہم پھر یہی لگاتے ہیں کہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے۔ دنیا کی ساری باتوں سے ہم بھرے ہوئے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں۔ ہم برگزیدہ نسل ہیں۔ برگزیدہ نسل کا ہم نے مطلب پڑھا ہے کہ یہ خدا کی چنی ہوئی لوگ، چنی ہوئی قوم، جن کا خدا نے انتخاب کیا ہے، جن کو خدا نے جو ہے وہ چن لیا ہے، وہ برگزیدہ نسل ہے۔ اب آپ نے ایک برگزیدہ نسل بننا ہے۔ نام کے لیے ٹائٹل نہیں ہم نے لینا، حق اور سچ کو ہم نے جاننا ہے، سچائی سے ہمیں واقف ہونا ہے، تب ہم ایک برگزیدہ نسل جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ اور شاہی کہنوں کا فرقہ بننے کے لیے ہمیں جو ہے وہ شاہی لباس کو جو ہے وہ پہننا ہے، اور پھر ہماری گفتگو شاہی طریقے سے کہ ہم واقعی ایک رویل فیملی سے بلونگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے مقدس پطرس نے فرمایا کہ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم۔ اب اگر ہم نے مقدس قوم بننا ہے
تو ہمارے اندر وہ خصوصیات، اس کوالٹیز کا ہونا جو ہے وہ بڑا جو وہ ضروری ہے، تب ہم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہم بن سکتے ہیں۔